أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جی ہم اپنی کلاس کا آغاز پارہ نمبر 15 سے کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی رکھی ہے۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 15 کا آغاز ہم سورت بنی اسرائیل سے کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورت کی سب سے پہلی آیا ہی یہ بتا رہی ہے کہ اس کا نزول معراج مبارک کے واقعہ کے بعد ہوا ہے۔ اگرچہ معراج کے واقعے کی ٹھیک تاریخ یقینی طور پر متعین کرنا مشکل ہے، لیکن زیادہ تر روایات کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ عظیم واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10 سال بعد اور ہجرت سے 3 سال پہلے واقع ہوا تھا۔ اس وقت تک اسلام کی دعوت کا پیغام نہ صرف عرب کے بت پرستوں تک بلکہ یہودی اور عیسائیوں تک بھی پہنچ چکا تھا۔ اس صورت میں معراج کے غیر معمولی واقعے کا حوالہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ناقابل انکار ثبوت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ کس طرح انہیں 2 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ذلت و رسوائی اور دشمن کے ہاتھوں بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح مشرکین عرب کو سبق دیا گیا کہ وہ قرآن کریم کی مخالفت سے باز آ جائیں، ورنہ ان کو بھی اس قسم کے انجام سے سابقہ پیش آ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جو اعتدال کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 22 سے 38 تک مسلمانوں کو ان کے دینی، معاشرتی اور اخلاقی طرز عمل کے بارے میں نہایت اہم ہدایت دی گئی ہیں، اور مشرکین کے نامعقول طرز عمل کی مذمت کر کے ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتے رہیں۔ کیونکہ سورت کے شروع میں بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے 2 اہم واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا ہے، اور اس کا دوسرا نام سورت الاسراء بھی ہے۔ اسراء سفر معراج کو اور خاص طور پر اس سفر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا تھا۔ سورت کا آغاز ہی چونکہ اس معجزانہ سفر کے تذکرے سے ہوا ہے، اس لیے اس کو سورت الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت میں جی 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ اور آیت نمبر 2، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز قرار نہ دینا، اے ان لوگوں کی اولاد
جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ بھی کرو گے۔ چنانچہ جب ان دونوں واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جس کو پورا ہو کر رہنا تھا۔ اور آیت نمبر 6، پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ، اور تمہارے مال اور دولت اور اولاد میں اضافہ کیا، اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اور برے کام کرو گے تو بھی تمہارے ہی برا ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمن کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، اور تاکہ وہ مسجد میں اس طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوتے تھے، اور جس جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ آئین ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم پھر بھی وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا ہی رکھا ہے۔ اور آیت نمبر 9، حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور آیت نمبر 12، اور ہم نے رات کو اور دن کو 2 نشانیوں کے طور پر پیدا کیا، پھر رات کی نشانی کو تو اندھیرا بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے۔ اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے، اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے میں چمٹا دیا ہے۔ غور کریں اس آیہ کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے، جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ کہا جائے گا کہ لو پڑھ لو اپنا نامہ اعمال، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ وہاں نافرمانی کرتے ہیں تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، چنانچہ ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ اور کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کی، اور تمہارے رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اسے یہیں پر جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ اور آیت نمبر 19، اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہتا ہے اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرے جیسی اس کے لیے کرنی چاہیے، جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی۔ اے پیغمبر، جب تک دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے ہم ان کو بھی نوازتے ہیں اور ان کو بھی، اور دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور یقین رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور آیت نمبر 22، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے رہو۔ ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکائے رکھو، اور یہ دعا کیا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 26، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو
اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو اور اپنے مال کو بےہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ یقین جانو کہ جو لوگ بےہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر کبھی تمہیں ان رشتہ دار مسکینوں اور مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو، تو ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کیا کرو، اور نہ تو ایسے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھ کو گردن کے پیچھے باندھ رکھو، اور نہ ہی ایسے فضول خرچ ہو جاؤ کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت ہو کر بیٹھنا پڑے۔ آیا نمبر 30، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے، انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ یقین جانو کہ ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ اور جان رکھو، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا ہو۔ اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اور آیہ نمبر 34، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو۔ یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری باس پرس ہونے والی ہے، اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ درست ہے اور اس کا انجام بہتر ہے۔ اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اس سے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ آیہ نمبر 36، یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں ہمارے کان کیا سنتے ہیں، ہماری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، ہمارے دل کس بات پہ دھڑکتے ہیں، سب سوال ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں۔ اور اے انسان، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تمہیں ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑی سنگین باتیں کہہ رہے ہو۔ اور آیہ نمبر 41، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے وضاحتیں کی ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آئے، مگر یہ لوگ ہیں کہ اس سے ان کے بدکنے میں ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کر لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک ہے، اور وہ بلند و بالا تر ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین، اس کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت بردبار، بہت معاف کرنے والا ہے۔ آیہ نمبر 45، اور اے پیغمبر، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو یہ لوگ نفرت کے عالم میں پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب یہ لوگ تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان باتوں کا بھی ہمیں پورا علم ہے۔ جب یہ ظالم اپنی برادری کے مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے۔ آیہ نمبر 48، کہ دیکھو انہوں نے تم پر کیسی کیسی باتیں کی ہیں، یہ راہ سے بھٹک چکے ہیں، چنانچہ یہ راستے پر نہیں آ سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کر چورا چورا ہو جائے گا تو بھلا کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ کہہ دو کہ تم پتھر ہو یا لوہا بن جاؤ یا کوئی اور ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تم دل میں سوچتے ہو کہ اس کو زندہ ہونا مشکل ہے،
تو پھر بھی ہم تمہیں زندہ کر کے رہیں گے۔ اب وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ پھر وہ تمہارے سامنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے ایسا کیسے ہوگا؟ کہہ دینا کہ کیا بعید ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ گیا ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے کہ تم بس تھوڑی سی مدت دنیا میں رہے ہو۔ آیا نمبر 53، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کرے جو بہترین ہو۔ در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبود کو مانتے ہیں ان سے کہہ دو کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر دیکھو، ہوگا یہ کہ نہ تو وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔ اور آیہ نمبر 57، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہی ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جائے، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم روز قیامت سے پہلے ہلاک نہ کرے یا اسے سخت عذاب نہ دے۔ یہ بات تقدیر کی کتابوں میں لکھی جا چکی ہے، اور ہم کو نشانیاں یعنی کفار کے مانگے ہوئے معجزات بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں بلکہ اس بات نے روکا ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، مگر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ اور آیہ نمبر 60 کے اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا پروردگار اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا، اس کے علاوہ اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ آیہ نمبر 61، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کہنے لگا بھلا بتاؤ، یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے جبڑوں میں لگام ڈالوں گا۔ اللہ نے کہا کہ جا، پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ جہنم ہی میں تیرے ساتھ سزا پائے گا، مکمل اور بھرپور سزا، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج سے چڑھائی کر لے، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے، اور ان سے خوب وعدے کر لے۔ اور آیہ نمبر 64، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو وعدہ بھی کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں کتنی پیاری آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، اور تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے کر چلتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن دیوتاؤں کو تم پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تمہیں خشکی ہی کے ایک حصے میں دنسا دے، یا پھر وہ پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے اور پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے؟ اور آیہ نمبر 69، اور کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر ڈالے، پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس کے معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ اور اس دن کو یاد رکھو
جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے، پھر جنہیں ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ آیہ نمبر 73، اور اے پیغمبر جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے تاکہ تم اس کے بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کرو، اور اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنی، پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اس فکر میں بھی ہیں کہ اس سرزمین مکہ سے تمہارے قدم اکھاڑے تاکہ تمہیں یہاں سے نکال باہر کرے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ بھی تمہارے بعد زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکیں گے۔ آیہ نمبر 77، یہ ہمارا وہ طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنے ان پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تھا جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے، اور تم ہمارے طریقوں میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اے پیغمبر سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت پیش کی جاتی ہے اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا، اور یہ دعا کرو کہ یا رب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو، اور کہو کہ حق آن پہنچا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے، اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں ہوتا۔ آیہ نمبر 83، اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور اگر اس کو کوئی برائی چھو جائے تو مایوس ہو بیٹھتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر انسان اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح طریقے پر ہے۔ اور اے پیغمبر یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا سا ہی علم ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے وہ ساری واپس لے جائے، پھر تم اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ آیہ نمبر 87، لیکن یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر فضل ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد حاصل کر لے، اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دو، یا پھر تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو، یہ جیسے تم دعوے کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر گرا دو، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ آیہ نمبر 93، یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایک ایسی کتاب نہ نازل کرو جسے ہم پڑھ سکیں۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ سبحان اللہ، میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے روکا، اور وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ آیہ نمبر 96، کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی صحیح راستے پر ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا تمہیں ان کے کوئی مددگار نہیں مل سکتے، اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے،
ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ اللہ اکبر! یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کیا جب ہم مر کر ہڈی ہڈی ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بھلا کیا انہیں اتنی سی بات سوچتی نہیں ہے کہ اللہ جس نے سارے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پر راضی نہیں ہے۔ اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل۔ اور آیت نمبر 101، اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی تھی۔ اب بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے بارے میں میرا تو خیال یہ ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ آیت نمبر 102، موسیٰ نے کہا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں، آسمان اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں۔ اور اے فرعون تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب بنی اسرائیلیوں کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے ضرور حاضر کر دیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کی کے ساتھ یہ اتارا ہے۔ اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ تم فرما بداروں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو خبردار کرو۔ اور ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ کافروں سے کہہ دو کہ چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو ان سے پہلے علم دیا گیا تھا تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 108، اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کر رہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور تم اپنی نماز نہ تو بہت اونچی آواز میں پڑھو اور نہ ہی پست آواز میں، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، اور کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے اور نہ اسے کوئی حمایتی درکار ہے۔ اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسے بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ سورت بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورت کہف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات اور کیا ہدایات رکھی ہیں۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ حافظ ابن جریر طبری رحمہ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس سورت کے شان نزول پر یہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیجئے، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرا اس شخص کا حال بتائیے جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تیسرا ان سے پوچھئے کہ روح کے بارے میں کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ تیسرے سوال کا جواب تو پچھلی صورتوں میں آ چکا ہے، اور پہلے 2 سوال کا جواب میں یہ صورت نازل ہوئی جس میں غار میں چھپے ہوئے نوجوانوں کا تفصیلی واقعہ بیان ہوا ہے۔ انہیں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں۔
اس صحاب کہف کے معنی ہوتے ہیں کہ غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورت الکہف کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، جنہوں نے مشرق سے مغرب کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان ہوا ہے جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصہ ان کے ساتھ سفر کیا۔ یہ تینوں واقعہ تو اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اس کے علاوہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا قرار دیا تھا، اس صورت میں بطور خاص اس کی تردید بھی ہے، اور حق کا انکار کرنے والوں کو وعید بھی سنائی گئی ہے، اور حق کے ماننے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ سورت کہف کی تلاوت کے کئی فضائل احادیث میں بھی آتے ہیں، خاص طور پر جمعے کے دن اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ وہ جمعے کے دن اس کی تلاوت کا خاص اہتمام بھی کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی، ایک سیدھی سادی کتاب جو اس نے اس پر نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے۔ اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھا۔ بڑی سنگین بات ہے جو وہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اب اے پیغمبر، اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو ہی گھلا بیٹھو گے۔ اور آیہ نمبر 7، یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائے کہ ان میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے سپاٹ میدان بنا دیں گے۔ آیہ نمبر 9، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیزیں تھے؟ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرمائیے۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا، پھر جب ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ شمار کرتا ہے، ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ اور آیہ نمبر 14، اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط بھی کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی غلط بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے تھے۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلائل کیوں پیش نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور ساتھیو، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو۔ تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا کر دے گا۔ اور آیہ نمبر 17، اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ اس غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو اس کے بائیں طرف سے کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راہ راست پر لے آئے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کے دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ اور آیہ نمبر 19، اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں،
ان میں سے ایک کہنے لگا، تم اس حالت میں کتنی دیر رہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم نیند میں رہے۔ دوسرے نے کہا کہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، جو جا کر یہ دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانا لے کر آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر اس شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ اور آیت نمبر 21، اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی تو آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخرکار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ آیت نمبر 22، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی اور بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو، اور اے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کل کام کر لوں گا، ہاں یہ کہو کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کروں گا۔ آیت نمبر 24، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوئے رہے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوئے رہے۔ آسمان و زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہے، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور آیت نمبر 27، اور اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سناؤ، کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں مل سکتی، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھو جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ ان کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائے، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ اور آیت نمبر 29، اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے، ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلجھٹ جیسا ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کیسا بدترین پانی اور کیسی بدترین آرام گاہ! اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ البتہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح کے عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور ریشم کے سرسبز کپڑے پہنے ہوں گے۔ کتنا بہترین اجر اور کتنی حسین آرام گاہ ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 32، اور اے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے ان 2 آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجوروں کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی، دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کی تھی، اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور آیت نمبر 35، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا،
اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے سامنے واپس بھی بھیجا گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، بھلا چنگا انسان بنا دیا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا کرے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کے رہ جائے۔ آیا نمبر 41، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو، اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حال میں کہ اس کے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پہ ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا، اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کرو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں لے اڑی، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 46، مال اور دولت دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے سب باندھ کر پیش کیا جائے گا۔ آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس کے برعکس تمہارا وعدہ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقررہ وقت کبھی نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 49، اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس سے خوف زدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے کوئی چھوٹا عمل نہ چھوڑا اور نہ ہی کوئی بڑا عمل، جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریات کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں نے بنا رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو میں نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا اور نہ ہی خود ان کو پیدا کرتے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دستے بازو بناؤں۔ اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کا کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلی قوموں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔ آیت نمبر 56، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب سے متنبع کرے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دے، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کا مذاق بنا رکھا ہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور وہ اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے
کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قرآن کو نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی یہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ آیت نمبر 58، اور تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ جو کمائی انہوں نے کی ہے، اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں۔ جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ آیت نمبر 61، چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلیوں کو بھول گئے، تو اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکان ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 63، اس نے کہا کہ بھلا بتائیے عجیب قصہ ہو گیا۔ جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھے اس کا تذکرہ کرنے سے بھلا دیا، اور اس مچھلی نے تو بڑی عجیب طریقے سے دریا میں ایک راہ بنا لی تھی۔ موسیٰ نے کہا کہ اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس پلٹے۔ تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس گھر سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں؟ آیت نمبر 67، انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے، اور جن باتوں کی آپ کو پوری طرح واقفیت نہیں ہے اس پر آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ بولے، ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا ہے تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے جو بھول ہو گئی ہے اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے۔ اب اس پارہ کی آخری آیا، وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ بول اٹھے، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ یہاں تک ہم اس قصے کو رکھتے ہیں، انشاءاللہ پارہ نمبر 16 میں بھی یہ قصہ جاری رہے گا۔ اب کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، ٹیسٹ دینا نہیں بھولیے گا اور اس پارہ کو اپنے لو ونس کو بھیجنا بھی نہیں بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔